تقدیر کے سامنے انسان مجبور ہے۔ ہم جو ہزاروں کام کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں۔ ہم روٹی کھانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ نہیں چلتے، یا ہم نہیں کھانا چاہتے لیکن ہاتھ خود ہی اٹھ جاتے ہیں، لقمہ بنتا ہے اور ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے، دانت خود ہی ٹک ٹک کرنا ٹک ٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا میاں، بلکہ ہم اپنے اختیار سے ہی روٹی توڑتے ہیں، اپنے اختیار سے لقمہ بناتے ہیں، اپنے اختیار سے اسے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنے اختیار سے دانت چلاتے ہیں، اپنے اختیار سے اسے چباتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام ہمارے اپنے اختیار سے ہیں تو ہمارے دیگر افعال بھی ہمارے اختیار سے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری مشیت کے اوپر ایک اور مشیت ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ایک کمرہ ہے، اس میں جو ہے وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ساری لائٹیں کس سے چلیں گی؟ یہ جواب یہی آئے گا کہ بجلی سے چلیں گی۔ کیسے؟ جواب یہی آئے گا جب میں بٹن دباؤں گا، میرے بٹن دبانے سے کمرے کے سارے بلب، انرجی سیورز اور لائٹ وغیرہ یہ جل جائیں گے۔ لیکن اس پورے نظام کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جہاں سے بجلی کا نظام چلتا ہے۔ اگر وہاں سے بٹن آف ہے تو میں 1000 مرتبہ بٹن دباتا رہوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے بٹن آن ہوگا تو یہاں بجلی آئے گی، اور اگر وہاں سے بجلی آئے گی تو آگے میرے بٹن دبانے سے لائٹیں چل پڑیں گی۔ سمجھ میں یہ آیا کہ میرے اختیار کے پیچھے ایک اور اختیار ہے، پر وہ ایسا اختیار ہے کہ وہ ہوگا تو ہی میرا اختیار کام کرے گا، اگر وہ اختیار نہیں ہوگا تو میرا بھی اختیار کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اختیار کے پیچھے رب کا اختیار ہے، ہماری مشیت کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے۔ وہ مشیت ہوتی ہے تو ہماری مشیت کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی مشیت و ارادہ نہ ہو اور صرف ہماری مشیت و ارادے سے کام ہو جائے۔ میرے خیال میں اگر آپ اس مثال کو ذرا غور سے جو ہے وہ سمجھیں گے نا تو امید ہے کہ آپ کو تقدیر سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا کتنا اختیار ہے اور ہم سے پیچھے کتنا اختیار ہے۔ تو تقدیر برحق ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور اس پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔